شروع کرتی ہوں اس معبود کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ آڈیو ویژول کلاس میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے عہد وسطیٰ کے بھارت میں ہند ایرانی تواریخ نویسی، انڈو پرشین ہسٹوریوگرافی ان میڈیول انڈیا۔ یہ لیکچر تھوڑا لمبا ہے لیکن آپ اسے آخر تک ضرور سنیں کیونکہ اس لیکچر کے دوران بتائی جانے والی اہم باتیں آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گی اور آپ کی اسٹڈیز میں مددگار بھی ثابت ہوں گی۔ بھارت میں عہد وسطیٰ کے یعنی میڈیول پیریڈ کی شروعات 6 صدی عیسوی سے ہوتی ہے اور اس کا خاتمہ 18ویں صدی میں مغلیہ حکومت کے زوال پر ہوتا ہے۔ مورخین نے 1200 سال کے اس لمبے عرصے کو ارلی میڈیول اینڈ لیٹر میڈیول میں بانٹا ہے۔ 13ویں صدی سے 18ویں صدی کی مدت میں بھارت میں مسلمانوں نے حکومت قائم کی۔ اس دور کو کئی مورخین نے اسلامی دور کہا ہے۔ رام شرن شرما نے اس دور کو اسلامی دور کہنے پر اعتراض کیا ہے، جو کہ بہت حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ اس دور میں جہاں مسلم راجا حکومت کر رہے تھے وہیں بھارت کے مختلف علاقوں میں ہندو راجاؤں کی بھی حکومتیں قائم تھی۔ لیٹر میڈیول پیریڈ کئی معنوں میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس دور میں لٹریچر سے لے کر آرکیٹیکچر اور کئی ایڈمنسٹریٹو اور ویلفیئر ورک بھی کیے گئے، جو اپنی مثال آپ ہیں۔ بہرحال آج ہم صرف لیٹر میڈیول پیریڈ میں لکھی گئی تواریخ کی کتابوں اور ان کے لکھنے والوں کی باتیں کریں گے۔ یہ کتابیں فارسی زبان یعنی پرشین لینگویج میں لکھی گئی تھیں۔ لیٹر میڈیول پیریڈ میں لکھی گئی تواریخ کی کتابوں کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم اس دور کے سلاطین اور بادشاہوں کے زمانے پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ 1206 عیسوی سے 1526 عیسوی تک کا زمانہ سلطنت پیریڈ کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں 5 خاندان کی حکومتیں قائم ہوئیں، جنہیں میں کرونالوجیکل آرڈر میں سمجھاتی چلی جا رہی ہوں۔ ہندوستان میں سلیو ڈائنیسٹی کی شروعات 1206 عیسوی سے ہوتی ہے اور 1290 عیسوی میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد خلجی ڈائنیسٹی 1290 عیسوی میں قائم ہوئی اور 1320 عیسوی میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر تغلق خاندان کی بنیاد 1320 عیسوی میں رکھی گئی اور 1414 عیسوی میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ سید خاندان کی حکومت 1414 عیسوی میں قائم ہوئی اور 1451 عیسوی میں ختم ہو گئی، اور سب سے آخر میں لودھی خاندان کی حکومت 1451 عیسوی میں قائم ہوئی اور 1526 عیسوی میں لودھی خاندان کے خاتمے کے ساتھ سلاطین دہلی کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ سلیو ڈائنیسٹی کو مملوک خاندان کی حکومت بھی کہتے ہیں۔ انگریزی کا لفظ سلیو اور فارسی کا لفظ مملوک دونوں کے ہی معنی غلام ہیں۔ اس خاندان کے اہم سلاطین میں قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش، رضیہ سلطان اور غیاث الدین بلبن ہیں۔ قطب الدین ایبک نے 1206 عیسوی میں سلیو ڈائنیسٹی کی بنیاد ڈالی تھی۔ وہ محمد غوری کا جنرل تھا۔ 1206 عیسوی میں محمد غوری کی موت کے بعد وہ موجودہ لاہور اور دہلی کا آزاد حکمراں بن گیا۔ تقریباً 4 سال اس نے حکومت کی۔ وہ غریبوں کی دل کھول کر مدد کیا کرتا تھا۔ امداد کے طور پر لاکھوں سکے دے ڈالتا تھا۔ اس لیے مورخوں نے قطب الدین ایبک کو لاکھ بخش سلطان کہا ہے۔ قطب الدین ایبک کی موت کے بعد 1211 عیسوی میں شمس الدین التمش نے تخت سنبھالا۔ اس نے اپنی راجدھانی لاہور سے دہلی منتقل کی۔ مشہور مورخ
حسن نظامی التمش کے دربار میں تھے۔ 1236 عیسوی میں رضیہ سلطانہ ہندوستان کی سلطان بنی۔ 1240 عیسوی میں اسے راجستھان میں قتل کر دیا گیا۔ وہ پہلی اور آخری مسلم عورت حکمراں تھی جس نے دہلی پر حکومت کی۔ منہاج السراج اس کے دربار سے منسلک تھے۔ رضیہ سلطان کے بعد غیاث الدین بلبن مملوک خاندان کا قابل ذکر سلطان تھا۔ وہ نواں حکمراں تھا۔ 1266 عیسوی میں اس نے حکومت سنبھالی۔ آخری اہم سلطان قیقباد کی 1290 عیسوی میں موت کے بعد اس کے 3 سال کے بیٹے شمش الدین کیومرث کی تاجپوشی کر دی گئی تھی۔ وہ غلام خاندان کا آخری سلطان تھا۔ جلال الدین فیروز خلجی نے 1290 عیسوی میں اسے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا اور اس طرح غلام خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ خلجی ڈائنیسٹی کا بانی جلال الدین فیروز خلجی تھا۔ ان کا اصل نام ملک فیروز تھا۔ دہلی سلطنت میں حکومت کرنے والا یہ دوسرا خاندان تھا۔ اس خاندان کا تعلق ترک افغان نسل سے تھا، جبکہ غلام خاندان کا تعلق افغان نسل سے تھا۔ جلال الدین خلجی نے کیلو کھاری کو اپنی راجدھانی بنایا تھا۔ علاؤالدین خلجی 1296 عیسوی میں خلجی خاندان کا حکمراں بنا۔ اس کا اصل نام غورث تھا۔ وہ اس خاندان کا نہایت طاقتور حکمراں تھا۔ وہ اپنی مارکیٹ کنٹرول پالیسی کی وجہ سے بھی تاریخ میں بہت مشہور ہے۔ مبارک شاہ خلجی اس خاندان کا آخری حکمراں تھا۔ 1316 عیسوی میں وہ سلطان بنا۔ خسرو خان نے 1320 عیسوی میں اس کا قتل کر کے خلجی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ تغلق خاندان کی بنیاد 1320 عیسوی میں غازی ملک نے ڈالی تھی، جو غیاث الدین تغلق کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ حکومت انہوں نے خسرو خان سے چھینی تھی۔ محمد بن تغلق اور فیروز شاہ تغلق اس خاندان کے قابل ذکر سلطان رہے ہیں۔ محمد بن تغلق 1325 عیسوی میں سلطان بنا۔ ابن بطوطہ، ضیاء الدین برنی اور عبد الملک اسامی 3 مشہور مورخ اس کے دربار سے منسلک تھے۔ محمد بن تغلق کو چند ناقص انتظامی فیصلے لینے کے سبب کچھ مورخین نے ومسیکل کنگ یعنی پاگل بادشاہ کہا ہے، جبکہ وہ ذہنی مریض نہیں تھا۔ اس نے تمام فیصلے حکومت اور رعایا کی بھلائی کے لیے کیے تھے۔ فیروز شاہ تغلق نے فتوحات فیروز شاہی لکھی، جسے پہلی آٹو بایوگرافی ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ انہوں نے 1351 عیسوی سے 1388 عیسوی تک حکومت کی۔ فیروز شاہ تغلق نے ضیاء الدین برنی کی سرپرستی کی تھی۔ ناصر الدین محمد تغلق اس خاندان کے آخری سلطان تھے۔ 1398 عیسوی میں تیمور کے حملے نے مختلف ریاستوں کے گورنر کو آزاد حکومت قائم کرنے کا موقع فراہم کیا اور 1414 عیسوی میں تغلق خاندان کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ سید خاندان سلاطین دہلی کی چوتھی حکومت تھی۔ اس خاندان کی بنیاد 1414 عیسوی میں سید خضر خان نے ڈالی تھی۔ وہ خود کو ریت اعلیٰ فرسٹ مین کہا کرتا تھا۔ اس خاندان میں 4 سلاطین نے حکومت کی، لیکن سب سے اہم سلطان سید خضر خان ہی تھے۔ دوسرے سلطان مبارک شاہ تھے۔ دہلی دربار میں ہندو امرا کو بحال کرنے والے وہ پہلے سلطان تھے۔ اس خاندان کے تیسرے سلطان محمد شاہ نے بہلول لودھی کو خانِ خانہ کا خطاب عطا کیا تھا۔ اسی بہلول لودھی نے علاؤالدین عالم شاہ کو تخت سے ہٹا کر 1451 عیسوی میں دہلی کے تخت پر قبضہ کر لیا اور لودھی خاندان کی بنیاد ڈالی تھی۔ لودھی خاندان میں سکندر شاہ اور ابراہیم لودھی
اہم حکمراں گزرے ہیں۔ ابراہیم لودھی کے زمانے میں 1526 عیسوی میں پانی پت کی پہلی مشہور جنگ ہوئی تھی، جس نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک نئے دور کی شروعات کر دی اور سلاطین دور کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطنت پیریڈ کے بعد آئیے اب ہم ایک مختصر نظر مغلیہ سلطنت پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ مغل بادشاہوں کا عروج 1526 عیسوی میں ہوا اور 1707 عیسوی کے بعد اس کا زوال ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن مکمل خاتمہ 1857 عیسوی میں ہوا۔ ظہیر الدین محمد نے 1526 عیسوی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ بابر کے نام سے مشہور ہوا۔ مرنے کے بعد انہیں فردوس مکانی کے نام سے پکارا گیا۔ 1530 عیسوی میں ہمایوں تخت پر بیٹھا، لیکن 1540 عیسوی میں اسے شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ہندوستان چھوڑ دینا پڑا۔ 1555 عیسوی میں ہمایوں دوبارہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور جیت حاصل کی، لیکن دوسرے ہی سال مر گیا۔ 1556 عیسوی میں پانی پت کی دوسری جنگ میں جنرل بیرم خان نے ہیمو بقال کو شکست دے کر ہمایوں کے بیٹے جلال الدین محمد کو دہلی کے تخت پر بیٹھا دیا۔ عوام نے اسے اکبر کے ٹائٹل سے نوازا۔ اکبر کے بعد جہانگیر بادشاہ بنا، پھر شاہجہاں بادشاہ ہوا۔ اس کی تعمیرات میں تاج محل ایک لافانی عمارت ہے، یہ آگرہ میں واقع ہے۔ شاہجہاں کے بیٹے دارا شکوہ نے بھگوت گیتا اور اپنیشد کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ 1658 عیسوی میں اورنگزیب تخت نشین ہوا۔ اس نے مغلیہ سلطنت کو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب کی طرف پھیلا دیا اور ایک بڑی سلطنت قائم کی۔ 1707 عیسوی میں اس کی موت کے ساتھ ہی مغلیہ سلطنت کا زوال ہونے لگا اور 1857 عیسوی میں یہ عظیم سلطنت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ سلاطین دور میں لکھی گئی کتابوں سے قبل غزنوی دور میں لکھی گئی کتابوں پر بھی ایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔ محمود غزنوی کے زمانے میں کئی ایک مورخ، شاعر اور ادیب غزنہ سے دہلی آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہی وہ دور ہے جب ہندوستان میں فارسی زبان میں تاریخ لکھنے کی شروعات ہوئی۔ تاریخ بیہقی ابو الفضل بیہقی نے اور ابو ریحان البیرونی نے تحقیق الہند لکھی ہے۔ اس کتاب سے شمالی ہندوستان کے برہمنی تہذیب کا پتہ چلتا ہے۔ اس دور میں ایک یونانی مسلم سائنسداں ابن خلدون نے مقدمہ نامی کتاب تحریر کی، جسے کتاب الہند کے نام سے شہرت ملی۔ ابو ناصر بن اوتوی نے کتاب الدیامنی لکھی، جس سے سبکتگین سے محمد غوری تک کے دور حکومت کا پتہ چلتا ہے۔ چچ نامہ، جو فتح نامہ سندھ یا ہسٹری آف ہند و سندھ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب کا تذکرہ کیے بغیر ہم ہندوستان میں اسلامی حکومت کے قیام کو مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ چچ نامہ 8ویں صدی میں عربی زبان میں کسی نامعلوم شخص نے تحریر کیا۔ اس کتاب کا 1216 عیسوی میں فارسی زبان میں علی کوفی نے ترجمہ کیا۔ یہ کتاب انہیں ایلور کے مجسٹریٹ اسماعیل سے حاصل ہوئی۔ اس کتاب کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سندھ کی حکومت، دوسرے حصے میں راجہ دہیر کی فوج کا مسلم تاجروں کے جہاز پر حملہ، دیبال کے گورنر پرتاب رائے کے ذریعہ عرب تاجروں کو قیدی بنانا، ان کی عورتوں کو اغوا کر کے قید کر لینا، ان تاجروں اور عورتوں کی رہائی کے لیے عراق کے گورنر حجاج کے ذریعہ قاسم کو سندھ بھیجنا، اور تیسرے حصے میں محمد بن قاسم کا 711-712 عیسوی میں سندھ پر حملہ
اور راجہ دہیر بن چچ سے جنگ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب پر مورخ منان احمد آصف نے آبجیکشن کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ کتاب ناصر الدین قباچہ سے انعام و اکرام حاصل کرنے کے لیے تحریر کی گئی تھی۔ سندھ کی تاریخ پر میر محمد کی کتاب تاریخ سندھ بھی کافی اہمیت کی حامل ہے۔ اب میں سلاطین دور میں تاریخ نویسی کی پہل کرنے والے مصنفین اور ان کی کتابوں کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ محمد بن منصور، ان کو فخر مدبر بھی کہا جاتا ہے، یہ غزنوی کے دور حکومت کے بعد غزنہ سے لاہور آئے۔ ان کی شجر انساب دا ٹری آف جینیالوجیز نامی کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور مسلم حکمرانوں میں سلطان شہاب الدین محمد غوری، جن کا اصل نام سلطان معز الدین محمد بن سام تھا، کے نسب نامے کو بیان کرتی ہے۔ اس کتاب کا ایک حصہ مقدمہ کے نام سے منظر عام پر آیا، جس کے ذریعہ ہم قطب الدین ایبک کے 1192 عیسوی میں کوہرام اور سونام میں سپہ سالار کے عہدے پر فائز ہونے سے 1206 عیسوی میں سلطان بننے تک کی تاریخ بھی جان پاتے ہیں۔ محمد بن منصور کی دوسری کتاب ادب الحرب و الشجاعت ہے، جو تواریخ نویسی کی قسطوار شکل میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کے ذریعہ ہم بادشاہ کے فرائض، ریاست کے شعبے کے کام، جنگ کے طریقے وغیرہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ حسن نظامی، حسن نظامی نیشاپور سے قطب الدین ایبک کے سلطان بننے سے قبل روزی روٹی کی تلاش میں دہلی آئے تھے۔ انہوں نے تاج المعاصر نامی کتاب مرتب کی ہے، یعنی دوسروں کی لکھی ہوئی عبارت کو جمع کیا ہے۔ اس کتاب میں 1192 عیسوی سے 1196 عیسوی کی تمام جنگوں کا تفصیل سے ذکر ہے، لیکن محمد غوری اور پرتھوی راج چوہان کے درمیان 1192 عیسوی میں ہونے والی ترائن کی دوسری جنگ کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اس جنگ میں پرتھوی راج چوہان کو شکست ہوئی تھی۔ اس کے بعد 1203 عیسوی سے 1217 عیسوی کے زمانے کا احاطہ کیا ہے، لیکن قطب الدین ایبک کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری توجہ کا مرکز سلطان التمش کو بنایا ہے۔ اب میں تیسرے پائونیئر منہاج السراج جوزانی کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ناصر الدین نے انہیں قاضی مقرر کیا تھا، التمش نے انہیں امام کے عہدے پر فائز کیا تھا۔ ان کا اصل نام ابو عثمان منہاج الدین تھا اور والد کا نام سراج الدین تھا۔ یونانی اور عربی روایت کے مطابق ان کا نام منہاج السراج تھا۔ ان کی کتاب طبقات ناصری غلام خاندان کی تواریخ جاننے کا اہم ذریعہ ہے۔ یہ کتاب اسلام کے ظہور سے لے کر بنگال میں 1229-1230 عیسوی میں خلجی کی دہلی سلطنت سے بغاوت تک کا احاطہ کرتی ہے۔ اس کتاب میں تفصیلی طور پر سلاطین دور کے انتظام سلطنت، دستور اور امرا نوبلز کا ذکر ملتا ہے۔ یہ پہلی کتاب ہے جس میں تاریخ کو طبقاتی کرونولوجیکل پیٹرن میں پیش کیا گیا ہے۔ ابو الحسین یامین الدین خسرو، جو امیر خسرو کے نام سے مشہور ہوئے، وہ صوفی شاعر، نظام الدین اولیاء کے شاگرد اور خیال سنگیت کے بانی کے علاوہ
ہندوستان کی تہذیبی تواریخ کی مشہور شخصیت ہیں۔ انہوں نے التمش سے لے کر خلجی خاندان تک کے 10 سلاطین کا زمانہ دیکھا ہے۔ ان کی میٹھی آواز کی بنیاد پر غیاث الدین بلبن نے انہیں طوطئے ہند، پیرٹ آف انڈیا کا خطاب دیا تھا۔ ان کی کتاب خزائن الفتوح سے جلال الدین خلجی کے زمانے کے سیاسی حالات کا پتہ چلتا ہے۔ تاریخ الہی کے ذریعہ علاؤالدین خلجی کے دکن میں فوجی مہمات کی جانکاری ملتی ہے۔ قرآن الصادین سے علاؤالدین خلجی کے حکومت کرنے کے اصول، سیاسی، سماجی اور تہذیبی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ تغلق نامہ سے ہمیں غیاث الدین تغلق کے زمانے کی جانکاری ملتی ہے۔ یہ کتاب مثنوی کی شکل میں لکھی ہوئی ہے، یعنی پوئم بیسڈ ہے۔ عبد المالک اسامی علاؤالدین حسن بہمن شاہ کے درباری شاعر تھے۔ انہوں نے 1350 عیسوی میں فتوحات سلاطین لکھی، جس کے مطالعے سے غیاث الدین بلبن کے دور سے لے کر سلطان علاؤالدین حسن بہمن شاہ کی تاریخ معلوم ہوتی ہے۔ وہ بہمنی سلطنت کے بانی تھے۔ فتوحات سلاطین مثنوی کی شکل میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے ذریعہ بنگال کے گورنر بوگرا خان کی سیاسی زندگی کا بھی علم ہوتا ہے۔ ضیاء الدین برنی ایک سیاسی مورخ تھے۔ وہ محمد بن تغلق اور فیروز شاہ تغلق کے دربار سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ تاریخ فیروز شاہی اور فتویٰ جہانداری برنی کی 2 عظیم تخلیقات ہیں۔ تاریخ فیروز شاہی میں بلبن کے دور سے لے کر فیروز شاہ تغلق کے دور حکومت کے پہلے 6 سال کی تاریخ ملتی ہے۔ یہ کتاب حکمرانوں کی سیاسی اور ان کے روحانی رہنما کی جانکاری دیتی ہے۔ فتویٰ جہانداری ایک طرح کا سیاسی کوڈ ہے۔ جیسا کہ فتویٰ کے معنی کسی قانون کے جانکار کی طرف سے دی جانے والی رائے ہوتا ہے۔ اس کتاب میں برنی نے مسلم بادشاہوں کو ان کی ذمہ داری اور رعایا کے ساتھ رابطے پر اپنی رائے دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب کے ذریعہ بادشاہوں کے عمل اور ان کے اختیارات، ریاست کی حفاظت، قانونی مسائل، جرم اور سزا، مذہب اور سیاست، فوجیوں کا کردار اور محکمہ جاسوسی وغیرہ کے شعبے قائم کرنے کا علم ہوتا ہے۔ شمس سراج عفیف فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں تھے۔ انہوں نے بھی تاریخ فیروز شاہی لکھی ہے۔ اس کتاب سے فیروز شاہ تغلق کے زمانے کے سماجی اور معاشی حالات کے ساتھ رعایا کے لیے کیے گئے ان کے فلاحی کاموں کا پتہ چلتا ہے۔ یحییٰ بن احمد سرہندی کی تاریخ مبارک شاہی سے سید خاندان کے سلطان مبارک شاہ کے اقتدار کا پتہ چلتا ہے، اور عبد الحسین تونی جو احمد آباد میں رہا کرتے تھے، ان کی کتاب معاصر محمود شاہی سلطان محمود شاہ بیگرا کے دور کی تاریخ بیان کرتی ہے۔ اب میں مغل پیریڈ میں لکھی گئی کتابوں کا ذکر کر رہی ہوں۔ احمد یادگار کی کتاب تاریخ شاہی یا سلاطین افغان، جسے عام طور پر مخزن افغان کہا جاتا ہے، اس کتاب سے 1451 عیسوی سے 1558 عیسوی تک کی تاریخ کا علم ہوتا ہے، یعنی ہندوستان میں لودھی خاندان کی حکومت سے لے کر شیر شاہ سوری کی سلطنت کے متعلق اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ بابر نے اپنی سوانح حیات ترکی زبان میں ٹسک بابری کے نام سے تحریر کی۔ بابر نے نہایت ہی قلیل عرصہ ہندوستان میں حکومت کی۔ اس کے دور حکومت پر بابر نامہ بھی روشنی ڈالتی ہے۔
جو کہ اس کی یادداشت پر لکھی ہوئی ہے۔ بابر کی موت کے بعد مغلیہ سلطنت کی باغ ڈور اس کے بیٹے ہمایوں نے سنبھالی۔ بایزید بیعت کی کتاب تاریخ ہمایوں سے ہمایوں و اکبر کے متعلق کافی اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ گلبدن بیگم جو کہ بابر کی بیٹی تھی، اس نے ہمایوں نامہ کے نام سے ایک بایوگرافی تحریر کی تھی۔ اس کتاب سے بھی ہمایوں و اکبر کی زندگی اور حکومت کے بارے میں جانکاری ملتی ہے۔ یہ کتاب شاہ جہاں کے زمانے میں شائع ہوئی۔ ہمایوں کے دور حکومت کے انتظام اور قانون کے متعلق خاندمیر کی کتاب قانون ہمایوں بھی روشنی ڈالتی ہے۔ ہمایوں کا ذاتی خدمتگار مہتر جوہر آفتابی کی کتاب تذکرۃ الواقعات یا جواہر شاہی ہمایوں کی ذاتی زندگی پر روشنی ڈالنے والی ایک اہم کتاب ہے۔ اکبر کے دور حکومت پر ابوالفضل علامی کی دو کتابیں اکبر نامہ اور آئین اکبری نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ کتابیں اکبر کی ذاتی زندگی اور نظام سلطنت پر روشنی ڈالتی ہیں۔ اکبر کی موت سے 9 سال قبل عبدالقادر بدایونی نے منتخب التواریخ تحریر کی۔ یہ کتاب 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس نے اکبر کی مذہبی پالیسی اور اکبر کے مذہب پر سخت تنقید کی ہے۔ اکبر کے دور کے دوسرے ہند ایرانی مورخ ہرات کے نظام الدین احمد ہیں۔ انہوں نے طبقات اکبری لکھی ہے۔ قندار کے محمد عارف نے تاریخ اکبری لکھی ہے۔ اکبر نے اپنے نظام سلطنت کے حالات لکھنے والوں کے لیے اسکالروں کا ایک بورڈ بنایا تھا۔ اس بورڈ کے ذریعہ تاریخ الفی لکھی گئی تھی۔ اس کتاب سے بھی اکبر کے دور کے مختلف حالات کا پتہ چلتا ہے۔ جہانگیر کے دور حکومت کی تاریخ کا علم ہمیں غیرت خان کامگار حسین کی کتاب معاصر جہانگیر اور جہانگیر کی خودنوشت تسک جہانگیری سے حاصل ہوتی ہے۔ تسک جہانگیری کو انہوں نے شروع میں خود تحریر کیا، بعد میں اپنے معتبر افسر معتمد خان کے ذریعہ 2 سال تک تحریر کرایا۔ نور الدین طوسی کی مرتب کردہ کتاب گلدستہ فرمان جہانگیر شاہ جہاں کا جہانگیر سے بغاوت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس کے علاوہ محمد خان کی اقبال نامہ سے شاہ جہاں اور ملکہ نور جہاں کے سیاسی داؤ پیچ کی جانکاری ملتی ہے۔ مغلیہ حکومت کے دربار کی تاریخ کا ذکر عبدالحمید لاہوری اور محمد وارث کی 3 جلدوں پر مشتمل پادشاہ نامہ میں قلم بند ہے۔ اس عہد کی دوسری تاریخی کتاب حسن قازوینی کی شاہ جہاں نامہ ہے۔ بھگوان داس کی احکام شاہ جہاں جو کہ خطوط کا مجموعہ ہے، جسے ملفوظات بھی کہتے ہیں، انتظام سلطنت کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ شاہ جہاں کے ایک منشی چندربان برہمن نے ان کی روزمرہ کی مصروفیات کو شہر چمن میں بیان کیا ہے۔ اورنگزیب کے دور حکومت کی تاریخ پر درباری شاعر مراد بخش کی کتاب آشوب نامہ ہندوستان، شیخ ابوالفتح عرف قابل خان کی آداب عالمگیری، محمد کاظم امین کی عالمگیر نامہ، مستعد خان کی معاصر عالمگیری، محمد حسین خفی خان کی منتخب الباب، اورنگزیب کی دکنی پالیسی پر بھیم سین بربان پوری کی نرقۂ دلکش اور ایشور داس ناگ گجرات کی کتاب فتوحات عالمگیری کافی اہمیت کی حامل ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے ٹاپک انڈو پرشین ہسٹوریوگرافی ان میڈیول انڈیا کو آپ نے میرے اس لیکچر کے ذریعہ اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے۔ دوسرے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ سبوں سے جلد ہی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے سروسمی کو دیجیے اجازت۔ خالق کائنات ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔